زکات کے مصارف کون کون سے ہیں؟ یہ ہے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ 8 طرح کے مصارف ہیں، کیٹیگریز ہیں جن پہ آپ زکات لگا سکتے ہیں، وہاں پہ آپ زکات دے سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الصدقات للفقراء، بے شک صدقات، زکات، فرض صدقہ، یہ تو ہے غریبوں کے لیے، فقیروں کے لیے۔ فقیر اس غریب کو کہتے ہیں جو سوال نہ کرتا ہو لیکن ہو غریب۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ مسکین اس غریب کو کہتے ہیں جو لوگوں سے مال بھی مانگ بھی لے۔ فقیر وہ جو مانگے نہ لیکن اپنی حالت اس کی نظر آ رہی ہو کہ یہ غریب آدمی ہے، سفید پوش۔ اور مسکین وہ جو سائل بن کے ہے، مانگ لے، دو گے۔ نمبر 3، والعاملین، اور زکات وصول کرنے والے، یعنی سرکاری ملازم جو اس ڈیوٹی پر ہیں کہ لوگوں سے جا کے زکات کیلکولیٹ کرتے ہیں، کلیکٹ کرتے ہیں۔ اس زمانے میں بھی ظاہر ہے اونٹ، بکریاں اور یہ گائے وغیرہ لے کے آنا یہ بڑی ذمہ داری کا کام تھا، اتنی دور سے جا کے یہ ساری چیزیں، تو باقاعدہ لوگ ہوتے جو عاملین کہلاتے تھے۔ 3 ہو گئی۔ نمبر 4، والعاملین علیہا، جو ان پر وصول کرنے والے ہیں۔ نمبر 4، والمؤلفۃ القلوبہم، اور جو تالیف قلب کے لیے جو مال ہے وہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی نیو مسلم ہے، ابھی وہ اتنا صحیح طریقے سے اسلام کی طرف نہیں آیا، اس کو اسلام سے محبت دلانے کے لیے آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں کہ چلو یہ اسلام میں آیا، ہم سب لوگ مل کے اس کی مدد کریں۔ تو زکوٰۃ میں سے ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیو مسلم کی کیا کرتے تھے، بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے تالیف قلب کے لیے۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے کسی کے دل میں اسلام کو پکا کرنے کے لیے، تاکہ ان کا ایمان پکا ہو جائے۔ نمبر 5، وفی الرقاب، اور غلام آزاد کرنے کے لیے۔ آج کل اس طرح نہیں ہے، آج کل اس کی ایک ماڈرن فارم جو ہے وہ اگلا والا جو کیٹیگری ہے۔ نمبر 6، والغارمین، مقروض لوگ، ان کی گردن چھڑانے کے لیے، کوئی بہت قرضے کے تلے دب چکا ہے، اس کو اس قرضے سے آزاد کروانے کے لیے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے غلام آزاد کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ بیچارہ بے قصور کسی تھانے میں قید ہو گیا اور آپ ضمانت میں کچھ پیسے دینے پڑ جاتے ہیں آپ کو اس کو نکالنے کے لیے، یا کسی سے غلطی سے قتل ہو گیا، آپ اس کی دیت ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس کے پاس کچھ نہیں دینے کو، تو اس کی دیت کی طرف سے بھی یہ ادا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا پیسہ۔ اس پہ حدیث بھی موجود ہے، وہ اینڈ پہ میں بتا دوں گا۔ وفی سبیل اللہ، یہ 7 نمبر، اور اللہ کی راہ میں، پرٹیکولر اس سے مراد تو جہاد فی سبیل اللہ ہے، باقی اس کی مد میں اور کافی ساری چیزیں آ جاتی ہیں، وہ میں انشاءاللہ اسی میں بتا دیتا ہوں۔ وابن السبیل، اور مسافر کے لیے بھی، چاہے وہ امیر مسافر بھی ہو، زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے تک لوگ پیدل سفر کرتے تھے۔ آپ مجھے بتائیں، حج کرنے کے لیے ہمارے انڈیا پاکستان سے لوگ تقریباً 4 مہینے کا سفر پیدل طے کرتے تھے۔ اب اس دوران اگر ڈاکو راستے میں لوٹ لیں تو آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو جناب ایزی لوڈ بھی نہیں کروا سکتے اس زمانے میں۔ یہ تو 40-50 سال ہوئے نا، 1350 سال تو ہم نے اس طرح کے ہی دیکھے ہیں نا، آج کے زمانے سے تو نہ سوچیں۔ اسی طریقے آج کل بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کسی دوسرے شہر میں گئے ہوئے ہیں، وہاں آپ کی جیب کٹ گئی ہے، تو ظاہر ہے اب آپ کو گھر آنے کے لیے یا تو اب یہ ایزی پیسہ والا معاملہ، اس طرح کی جو چیز شروع ہوئی ہے اسے کر سکتے ہیں، وہ بھی جو بیچارہ پڑھا لکھا بندہ ہے وہی کر لے گا نا۔ عام آدمی تو کسی کی ریکویسٹ ہی کرے گا نا کہ بھائی مجھے تھوڑا کرایہ دے دے، میں اپنے گھر تک تو پہنچ جاؤں۔ تو مسافر چاہے امیر ہو یا غریب، اس پہ زکوٰۃ لگ سکتی ہے۔ اور یہ اگلے زمانوں میں بھی ہوتا تھا، آج کل بھی ایسا ہوتا ہے۔ بعض اوقات لوگ آتے ہیں اور مجھے تو جب بھی ایسا بندہ ملے میں اس کو پھر گاڑی پہ بٹھا کے آتا ہوں اور کنڈکٹر کو کہتا ہوں کہ بھائی یہ اس کا کرایہ ہے، اگر یہ کرایہ مانگ کے اترنے کی کوشش کرے تو یہ پیسے تیرے ہیں، تاکہ اگر جعلی ہوگا تو پکڑا جائے گا، وہ اس کنڈکٹر کو انشاءاللہ تعالیٰ اس بیچارے پہ بھی لگ جائے گا یہ پیسہ۔ تو اس طرح کریں کہ اس کو آپ بٹھا دیں اس گاڑی پہ کہ آپ نے جانا ہے بھائی، آپ لاہور میں جیب کٹ گئی اور آپ نے اسلام آباد جانا ہے تو بھائی آپ کو ٹکٹ لے کے دے دیتے ہیں، آپ کو ریل کار میں بٹھا دیتے ہیں، وہاں پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پیسے نہ ہاتھ میں دیں تاکہ یہ بھی چیز جو ہے وہ ایڈریس ہو جائے۔ فریضۃ من اللہ، یہ 8 جو مصارف ہیں یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اللہ کو یہ پتا ہے کہ اس نے یہ نصاب کیوں ان لوگوں کے لیے زکوٰۃ رکھی ہے، یہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، اس نے اپنے علم سے یہ چیزیں جج کی ہوئی ہیں۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 1496، مسلم 121، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کی جائے گی۔
یعنی امیروں سے لے کر امیروں میں نہیں، مالداروں سے لے کر غریبوں میں، اور وہ یہ 8 کیٹیگری اوپر آ گئی.